السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 28 صفر المظفر یوم وصال ہے مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، جن کا مزار شریف سرہند شریف پنجاب میں موجود ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد میں آپ کا تعلق ہے۔ آپ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا سلسلہ نسب جا ملتا ہے۔ قرآن مجید میں کچھ ایک آیت مبارکہ پہلے پڑھوں گا، اس کے بعد پھر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خدمات اور آپ کے کردار جو ہندوستان کی سرزمین پر بدعات و خرافات کو ختم کرنے میں رہا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، ان الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو پہنچاتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرا کرتے۔ یہ جو فرمان خداوندی ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کی، جب ہم زندگی کو دیکھتے ہیں ہم کو اس آیت کی تفسیر آپ کی زندگی نظر آتی ہے، جو آپ کے اندر شریعت مطہرہ کی سربلندی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے جو آپ کے اندر جرت تھی، جو بے باکی تھی، جو ہمت تھی، اور جو جذبہ شوق تھا آپ کا شریعت اسلامیہ کی حفاظت کے حوالے سے، قیامت تک کے آنے والے اہل ایمان کے لیے وہ آپ کا جذبہ اور آپ کا وہ عقیدہ، وہ آپ کی کوششیں، وہ محنتیں یقیناً ہم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہیں۔ محترم ناظرین کرام، حضرت مجدد الفسانی کس دور میں تشریف لا رہے ہیں، تھوڑا اس پر بھی نظر ڈالیے، اس پر بھی توجہ فرمائیے۔ مغلیہ دور ہے، ہندوستان کی سرزمین پر اکبر کا دور چل رہا ہے، ہندوستان کے تخت پر اکبر کی حکومت ہے۔ اکبر کے زمانے میں مختلف بدعات، خرافات اور بے شمار بدعقیدگیاں، گمراہیاں جو ہے نا وہ دربار کا قانون بنا دی گئی، بلکہ حکومت کا قانون بنا دی گئی۔ اس کی ایک بڑی تفصیل ہے۔ اس دور میں جبکہ علماء، فقراء اور دیگر اور شخصیات جو بااثر تھے وہ سب اپنے مرکزیت کی اہمیت کھو چکے تھے، اس دور میں جو مرد مجاہد اور جو ہمیں میدان عمل میں نظر آ رہا ہے وہ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی ہے۔ اکبر کے جب گمراہیاں جب بڑھتی چلی گئی، حضرت مجدد الفسانی نے اکبر کے جو مقربین تھے ان کو بلوایا اور کہا کہ اب بادشاہ کی گمراہیاں حد سے تجاوز کر گئی ہے اور بادشاہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان گمراہیوں سے توبہ کرے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب یہاں سے آپ نے ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی ان گمراہیوں کے خلاف آپ نے ایک اعلان جہاد گویا کہ اپنے بلند کر دیا تھا۔ آپ نے اپنی تصنیفات میں، اپنے مکتوبات میں، اپنے رسائل میں، اپنے شاگردین، اپنے خلفاء اور آپ کے تربیت یافتہ شخصیات کے ذریعے سے اسلام کی تعلیمات اور اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے آپ نے سب کو تیار فرمایا۔ بہرحال یہ اکبر کی گمراہیاں چلتی رہی، اور جب اکبر کا دور ختم ہوا تو ہندوستان کے تخت پر جو بادشاہ نمودار ہوتا ہے اس کا نام ہے نور الدین جہانگیر۔ نور الدین جہانگیر کا نکاح نور جہاں سے ہوتا ہے، جو کہ انتہائی آپ سمجھیے گمراہ قسم کی، گمراہ طبیعت کی مالک تھی اور انتہائی عقیدے میں بگاڑ اس کے تھا۔ گویا کہ یہ ایرانی عقائد کو پروان چڑھایا کرتی تھی، ایرانی عقائد کو پروموٹ کیا کرتی تھی۔ تو اب جہانگیر کے قلب و ذہن پر نور جہاں کا بڑا گہرا اثر ہونے لگا، تو گویا کہ جہانگیر پورے طریقے سے نور جہاں کی گرفت میں آ چکا تھا۔ اب اسی کا نتیجہ یہ رہا کہ دربار اکبری کی جو کچھ بھی خرافات تھے، گمراہیاں تھیں، وہ ساری کے ساری جہانگیر نے اس کو برابر جاری رکھا۔ اور دوسری جانب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کی محنتیں چل رہی ہے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے،
علانیہ طور پر ان گمراہوں کے خلاف حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ اظہار خیال کیا کرتے تھے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، عام بات نہیں ہے کہ اتنے بڑے پاورفل بادشاہ کے خلاف اور اس کی حکومت میں رہ کر اس کی حکومت کے خلاف جو ہے ایک لفظ بول دینا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کام کر کے بتایا۔ اب حضرت مجدد الفسانی کا کام چلتا رہا تو وہاں پر کچھ علماء سو بھی تھے، تو ان گمراہ طبیعتوں کے مالک جو کہ علم برائے نام تھا اور انہوں نے شاید علم اسی لیے لیا تھا تاکہ اسے دنیا کمائی جائے، وہ اپنے اس مقصد میں لگے رہے، بادشاہ کے کان بھر دیے، کہا کہ جو ہے نا شیخ احمد فاروقی یہ بادشاہ کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں۔ تو جہانگیر نے آپ کو اپنے دربار میں ایک مرتبہ طلب کیا۔ جب آپ دربار میں پہنچے تو بادشاہ نے کہا کہ جو ہے نا دستور کے مطابق، قانون کے مطابق وہ سجدہ تعظیمی کرے۔ تو حضرت مجدد الفسانی نے بھرے دربار میں بادشاہ سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد یہ اعلان کر دیا گیا کہ ایک طاقتور ہاتھی کو لایا جائے اور اس کے سامنے کے ہاتھ والا پیر سے زنجیروں سے شیخ احمد فاروقی سرہندی کو باندھ دیا جائے تاکہ وہ جب چلے تو وہ اس کے نیچے آ جائے۔ جب دربار کے مفتی نے دیکھا تو حضرت شیخ سے کہا کہ شیخ احمد فاروقی، میں دربار کے مفتی ہونے کی حیثیت سے میں یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ آپ اپنی جان کی حفاظت کی خاطر آپ سجدہ تعظیمی کو اختیار کر لیں۔ تو حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمۃ و رضوان نے اس وقت ارشاد فرمایا، یقیناً صورتحال تو یہی ہے کہ اب جان کی حفاظت کے لیے اگر میں سجدہ بھی کر لوں تو یہ شرعاً قابل گرفت نہیں ہے۔ تو حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے کہا کہ شریعت تو اجازت دیتی ہے اس حال میں جبکہ جان پر بات آ چکی ہے، لیکن یہ فتویٰ ہے جو اجازت دیتا ہے، لیکن میرا تقوی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ بادشاہ کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دوں۔ وہ گردن جو خدا کے سامنے جھکتی ہے اس کو یہ گوارا نہیں ہے، مجھے یہ گوارا نہیں کہ وہ بادشاہ کے سامنے میں جھکا دوں۔ حضرت مجدد الفسانی کا یہ اعلان کرنا تھا، مغلیہ دربار میں سناٹا چھا گیا، سب کی آنکھیں نکل گئی، کسی کے اندر کوئی ہمت نہیں کہ ایک لفظ بول سکے۔ بالآخر جہانگیر نے بجائے آپ کے موت کے فیصلے کے بجائے آپ نے قید کا فیصلہ سنا دیا، اور بادشاہ کے فیصلے کے مطابق حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی علیہ رحمۃ الرضوان گوالیار کے قلعے میں آپ قید میں تشریف لے گئے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی قید میں جانا کیا تھا؟ بادشاہ تو قید کا فیصلہ سنا کر یہ اطمینان پا لیا کہ میں نے ان کو قید خانے میں ڈال دیا، لیکن حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی جانتے تھے کہ خدا ایک مقصد کے تحت مجھے اس مقام میں مجھے اللہ نے داخل فرمایا ہے اور مجھے اس مقصد کو پورا کرنا ہے۔ وہ مقصد کیا تھا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسے ہی حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ حالت قید میں تشریف لے جاتے ہیں، اب وہ قید خانہ نہ رہا بلکہ وہ تو خانقاہ بن گیا، نقشبندیہ مجددیہ۔ جتنے غیر مسلمین تھے وہ آپ کا کردار دیکھ کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو رہے ہیں، بڑے بڑے ظالمین ہیں، آپ کے چہرے کو دیکھ کر، آپ کی گفتگو سن کر وہ ان کے دل پگھل رہے ہیں، وہ تائب ہو رہے ہیں۔ کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہے تو کوئی اسلام قبول کر رہا ہے، کوئی ظلم سے توبہ کر رہا ہے، اور ہر کوئی شریعت کا پیکر بن رہا ہے، تقوی اختیار کر رہا ہے، متقی بن رہا ہے۔ گویا کہ وہ قید خانہ نہ رہا بلکہ وہ تو ایک روحانی مرکز بن گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قید اور اس جیل کی اس صورتحال میں برابر آپ نے محنتیں فرمائی اور اپنی کوششوں کو جاری رکھا۔ جب ایک جم غفیر قید خانے میں نیک لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی، اور ایک وقت ایسا بھی آیا، مورخین لکھتے ہیں کہ ایک وقت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہانگیر کے خواب میں تشریف لائے اور اس سے ارشاد فرمایا، اے جہانگیر، تو نے یہ بڑا ظلم کیا اور تو نے ایک نیک اور صالح ایک مرد مجاہد کو تو نے قید میں ڈال کر تو نے یہ غلطی کی ہے۔ یہ دربار رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تنبیہ کی گئی حالت خواب میں جہانگیر کی۔ تو جیسے ہی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری اور خواب میں جو کچھ اشارے رسول اللہ
کی جانب سے عطا کیے گئے۔ جہانگیر اپنے اس عمل پر تائب ہوا اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رہائی کا فوراً اس نے حکم جاری کر دیا۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو محنتیں فرمائی ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت مجدد الفسانی جیسے ہی قید سے نکلے، جہانگیر نے درخواست کی کہ آپ مجھے اجازت دیجیے، میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، جہاں آپ جائیں گے میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس خیال کے ساتھ کہ بادشاہ اگر اچھے ماحول میں رہے گا، اراکین سلطنت اگر اچھے ماحول میں بیٹھیں گے، اچھی صحبت ان کو مل جائے گی تو ان کا اسلام سنور جائے گا، جب ان کی سوچ اسلامی ہو جائے گی تو پھر پوری رعایا کی سوچ بھی اسلامی ہو جائے گی۔ اس مقصد کے تحت حضرت نے اجازت دے دی۔ جہانگیر ایک عرصے تک حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمۃ الرضوان کی صحبت سے استفادہ کرتا رہا، اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ جہانگیر کو اللہ نے جو اولاد دی وہ ایک نیک دیندار اولاد تھی، وہ تھی شاہجہاں، اور پھر شاہجہاں کے بعد پھر اس کی جو اولاد ہوئی وہ تھے شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی۔ گویا کہ جہانگیر کی جو خوبیاں جو بعد میں آئیں ظاہر ہوئی، اور حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ ظاہری اور باطنی علوم و فنون کے ایک بہت بڑے اونچے مقام پر بھی تھے، روحانیت کے اونچے مقام پر تھے، جو کچھ ان کا تقویٰ تھا، جو کچھ انہوں نے محنتیں فرمائی ہیں، جو کچھ انہوں نے کام کیا ہے، یہ سارے کا سارا فیض تھا حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی علیہ رحمۃ اللہ رضوان کا۔ عزیزان محترم، اب ایک آخری بات، ایک آخری چھوٹا سا واقعہ میں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ حضرت مجدد الفسانی نے کس انداز سے جہانگیر کی تربیت فرمائی۔ آپ نے میری گفتگو کی ابتدا میں سماعت کیا کہ نور جہاں ایرانی عقیدے والی تھی، وہ ایک رافضیت عقائد اس کو پروموٹ کرنے والی تھی، چنانچہ اس نے ایک منصوبے کے تحت جہانگیر کے دربار میں، جب اس کی اصلاح سے پہلے کی بات ہے یہ، تو جہانگیر کے دربار میں اس نے ایرانی اسکالرز کو بھرتی کر دیا تاکہ جب کبھی بادشاہ مذہبی معاملے میں رہنمائی حاصل کرے تو اس کو ایرانی سوچ کے علماء کا مشورہ ملے۔ اور لازمی سی بات ہے، آپ دیکھیے گا کہ مذہب کے معاملے میں علماء کی رائے کا بڑا اہم ترین کردار ہوتا ہے۔ تو وہ اس انداز سے پورے منصوبے کے تحت نور جہاں نے ایرانی اسکالرز کو بھرتی کر دیا، اور ہوتے ہوتے حال یوں ہوا کہ ایک مرتبہ ایک اس رافضی عالم نے صحابہ کرام کی شان میں، اولیاء کرام کی شان میں بے ادبی کرنا شروع کر دیا دربار کو۔ تو جہانگیر نے جب اس کو محسوس کیا کہ اب یہ دائرہ شریعت کو پھلانگا جا رہا ہے، تو جہانگیر نے سزا کے طور پر اس گستاخ عالم کی زبان کے کاٹنے کا حکم جاری کر دیا۔ اب کس کا فیصلہ تھا؟ ہندوستان کے حکمران کا فیصلہ ہے۔ تو وہاں پر جیسے ہی نور جہاں کو پتہ چلا تو اس نے جہانگیر پر بڑا اصرار کیا کہ وہ اپنے فیصلے کو بدل دے، اور نور جہاں نے جہانگیر سے کھلے طور پر کہا کہ اے شاہ ہندوستان، اگر آپ اس تخت کے بادشاہ ہیں تو پھر میں بھی ملکہ ہندوستان ہوں، اگر یہ آپ کا فیصلہ ہے تو یہ ملکہ ہندوستان کی رائے کا بھی احترام آپ کو کرنا چاہیے، اور ملکہ کی رائے یہ ہے آپ نے جو فیصلہ سنایا ہے اپنے فیصلے کو بدلیے، اگر آپ اس کو قید میں ڈالنا ہے ڈالیے، لیکن اس کی زبان کے کاٹنے کا جو آپ نے حکم دیا ہے اپنے حکم کو واپس لیجیے۔ جہانگیر نے نور جہاں کو جواب دیا کہ اے ملکہ ہندوستان، یقیناً تم ہمیں بڑے عزیز ہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ میں تم سے محبت بھی کرتا ہوں، میں تمہیں چاہتا بھی ہوں، تمہیں پسند بھی کرتا ہوں، تمہارے لیے میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، میں تم کو اتنا چاہتا ہوں کہ میں تمہارے لیے اپنی جان دے سکتا ہوں، لیکن اے نور جہاں، میں تمہارے لیے اپنی جان دے سکتا ہوں لیکن تمہارے لیے میں اپنا ایمان نہیں دے سکتا، اپنا ایمان نہیں دے سکتا، اور کہا کہ اپنے فیصلے کو میں بدلنے والا نہیں ہوں۔ تو یہ جہانگیر کے اندر جو ایمانی حرارت کس نے پیدا کی؟ جہانگیر کے اندر یہ ایمانی حرارت شہزادہ فاروق اعظم شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پیدا کی۔ حضرت مجدد کی صحبت کا نتیجہ تھا کہ جہانگیر نے نور جہاں کو اس انداز سے جو ہے ایک جرأت و بیبا کی، اور پھر ایک ایمانی حرارت کے ساتھ جواب عنایت فرمایا۔
عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا احسان ہے ہندوستان کے ایک ایک فرد پر، چپے چپے پر، کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دور میں جب کہ بادشاہ سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمۃ الرضوان نے، یہ شہزادہ فاروق اعظم نے اپنی جان کی بازی لگائی، جان کی پرواہ کیے بغیر ہندوستان کے بر صغیر کے لوگوں کے، بر صغیر کے مسلمانوں کی ایمان و عقیدے کی حفاظت کا آپ نے انتظام فرما دیا۔ 28 صفر المظفر آپ کا یوم وصال ہے، آپ کا مزار شریف سرہند پنجاب شریف میں موجود ہے، اور اس تاریخ کی مناسبت سے میں اپیل کرتا ہوں عوام اہل سنت سے کہ وہ ضرور اپنے گھروں میں فاتحہ خوانی کا اہتمام کرے اور آپ کے ذکر کی مجلس کو سجائیں، اور سب سے بڑھ کر آپ کی زندگی کو پڑھیں اور آپ کی نقش قدم پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ رب کریم سے دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے مالا مال فرمائیں، آپ کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم سب کو آپ کے جرأت اور بے باکی اور اس ہمت کے جذبے کی خیرات نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔